السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سبھی احباب؟ جی الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ چلیں بلا تاخیر جو ہے ہم اپنے، آج چونکہ پہلا دن ہے تو جیسا کہ گروپ کے اندر ڈسکس بھی کیا گیا تھا کہ آج کی کلاس کے اندر ہم آگے آنے والی کلاسز کے اندر کیا پڑھائیں گے اور پڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا، اسباق کو کس طریقے سے ہم پڑھائیں گے، وہ ساری چیزیں آج ڈسکس کریں گے، اور اسباق کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کی کیا ٹائمنگ ہوگی اور کتنے دن پڑھائیں گے، یہ ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں 5 سے 10 منٹ آپ لوگوں کے سوالات اور جوابات کا سیشن رکھا جائے گا۔ جو صاحب کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر چلیں شروع کرتے ہیں۔ کلاس کا تعارف، انٹروڈکشن آف کلاس۔ میرا نام محمد محسن ہے، دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، 2011 کی فراغت ہے۔ اس کے بعد مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا 2 سالہ جو کورس ہے انگلش کا، وہ میں نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 سال تک میں دبئی کے اندر قیام پذیر تھا، اسلامک اسٹڈیز ٹیچنگ کر رہا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی فی الوقت میں پونا کے اندر مقیم۔ ہم جو آنے والی کلاسز کے اندر جو ہم کور کریں گے، سب سے پہلے بیسک انگلش کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بیسک انگلش، بنیادی انگریزی کیا ہے، جیسے کہ اس کے اندر جو ہے اے سے لے کر زیڈ تک کے سارے اس کے پروننسیشن آئیں گے، ان کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ الفاظ کیا ہیں، جس طریقے سے عربی کے اندر یا اردو کے اندر ہوتا ہے الف سے لے کے یا تک، ٹھیک اسی طریقے سے انگلش کے اندر بھی اے سے لے کے زیڈ تک جو ورڈز ہیں یا جو تلفظ ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یا پھر ہم اگر رومن انگلش یوز کرتے ہیں اور رومن انگلش کے اندر ہم اردو کو ہی لکھتے ہیں تو کس طریقے سے کس ورڈ کا کیا تلفظ ہوگا، کس ورڈ کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے، ان ساری چیزوں کو بیسک انگلش کے اندر جو ہے کور کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا سبق ہوگا مینرز۔ مینرز کے بارے میں ہمارا دوسرا سبق ہوگا، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم انہی الفاظ کو کور کریں گے کہ مینرز کے بارے میں بتائیں گے کہ مینرز کی انگلش آپ بولنے جا رہے ہیں تو ان میں بولنے کے آداب کیا ہیں اور اخلاق کیا ہیں، کس طریقے سے بولنا ہے، کس طریقے سے اگر ساتھی سے مل رہے ہیں تو کس طریقے سے بات کریں گے، پڑوسیوں سے مل رہے ہیں تو کس طریقے سے بات کریں گے، اپنے بڑوں سے مل رہے ہیں، گروپ کے اندر ہیں، اکیلے میں ہیں، تنہائی میں، ان ساری چیزوں کو اس کے اندر جو ہے وہ سارے الفاظ ہم لے کے آئیں گے، اس کے اندر وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سبق کی طرف بڑھیں گے، یوز آف اے اینڈ این۔ یوز آف اے اینڈ این یعنی اے اور این کا استعمال، اے اور این کا استعمال بتایا جائے گا تیسرے سبق کے اندر کہ اے اور این کا استعمال کس طریقے سے ہے۔ چوتھا سبق ہوگا ورڈ، سینٹینس اینڈ فریز، لفظ، جملہ اور فقرہ، ان تینوں کے بارے میں بتایا جائے گا تیسرے سبق کے اندر، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے جب اے اور این کا استعمال ہم کو آ گیا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف علت ہے، حروف علت جنہیں کہا جاتا ہے، حروف علت کے اس میں سے آتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر ورڈ اور سینٹینس اور فریز کا سمجھنا پھر ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد مبتدا کے اقسام پڑھیں گے، کائنڈ آف سبجیکٹ، کائنڈ آف سبجیکٹ کے بعد ہم پڑھیں گے کائنڈس آف سینٹینس، جملے کے اقسام، کائنڈ آف سبجیکٹ کے بعد ہم پڑھیں گے کائنڈ آف سینٹینس۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہاؤ پلورلس آر فارمڈ، کیونکہ ان تینوں اسباق میں ہم بار بار جملے کا جمع کا پڑھیں گے، تو پھر یہاں پر ایک سبق باقاعدہ طور پر اسی کا ہے کہ کس طریقے سے جمع بنائی جاتی ہے، جمع بنانے کے طریقے کو ہم جو ہے سبق نمبر 7 کے اندر سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یوز آف دس، دیٹ، دیز اور دوز، دس کا استعمال اور دوز کا استعمال، دیز کا استعمال، دیٹ کا استعمال، پھر اس کے بعد دوز کا استعمال، تو ان سب کا استعمال کس طریقے سے قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے ہے یا کس طریقے سے جملے کے اندر استعمال کرنا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو اس سبق کے اندر کور کیا جائے گا۔ پھر ہمارا سبق ہوگا پوزیسو کیس، کہ ایک کے بعد دوسرا سبق جتنے بھی آتے جائیں گے نا، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ سارے اسباق ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، کنیکٹڈ رہیں گے، ایک اسباق دوسرے اسباق سے
کنیکٹڈ رہیں گے، اور ہر ایک سبق، آنے والا سبق جو ہے وہ مہتوپورن ہوتا جائے گا، اور وہ بہت ہی کیا نام ہے، اگر چھوڑتے ہیں ایک بھی سبق آپ کا مس ہوتا ہے، کوئی بھی سبق آپ کا کسی وجہ سے مس ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر مشکل ہوتی ہے دوسرے والے اس کے بعد آنے والے سبق کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھنا تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے پوری عالمیت کر کے آئے ہوئے ہیں، ہدایہ جیسی کتاب اور کیا نام ہے قطبی جیسی کتابیں ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے اس چیزوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ البتہ جو ہے کیونکہ یہ زبان ہمارے لیے نئی ہوگی، اور یہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں سنتے ہوئے آئے ہیں، ہماری زبان پر یہ پہلی مرتبہ آئے گی، تو اسی لیے ہم کو یہ مشکل لگے گی۔ لیکن مشکل بھی اس وقت نہیں لگے گی اگر آپ اس کے اوپر برابر جو روزانہ آپ کو اسباق دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے اس میں ترتیب کیا ہوگی کہ ہم آپ کو فار ایگزامپل یہ سبق ہم نے آپ کو پہلا سبق پڑھایا بیسک انگلش والا، تو یہ بیسک انگلش کا جو پی ڈی ایف رہے گا، اس طریقے سے پی ڈی ایف رہے گا پورے سبق کا جو پی ڈی ایف رہے گا، پی ڈی ایف کی شکل میں ہم پڑھائیں گے، تو یہ سارا پی ڈی ایف ہم آپ سے شیئر کریں گے، یہ سارے پی ڈی ایف آپ کو گروپ کے اندر شیئر کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سارا سبق ہمارا ہوگا، وہ سارا اسباق جو ہے ہمارے ریکارڈڈ ہوں گے۔ یہ سارا سبق جیسے کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، آج کا سبق جو ہے یہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ ریکارڈڈ سبق رہتا ہے، تو یہ سبق پورا ریکارڈ ہوگا، تو یہ ریکارڈڈ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، یا تو ایسا لنک شیئر کیا جائے گا، ڈرائیو کا لنک شیئر کیا جائے گا، جس لنک پر کلک کر کے آپ اگر سبق چھوٹ گیا ہے آپ کا، تو اس پر جو ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو پھر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سبق کے اندر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کیا نام ہے اس کو دوبارہ دیکھ کر جو اس لنک کے ذریعے سے، یا پھر اس سبق کو جو ہے ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے، اس ویڈیو کو ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے، جو ہمارے چینل پر اویلیبل رہے گی، اس کا لنک آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہر سبق کا پی ڈی ایف فارم میں آپ کو شیئر کیا جائے گا۔ یہ تو ہر سبق کے مطلب یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں اسپیشل ہیں کہ اس کا پی ڈی ایف بھی رہے گا، اور دوسری بات جو ہے کہ اس سبق کا ویڈیو بھی، ریکارڈڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اگر سبق کے اندر چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو اس کو پھر سے سمجھنا ہے ویڈیو کو دیکھ کر، اور پھر ان اسباق کی مشق کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر سبق کے ساتھ کچھ روزمرہ استعمال کے جملے دیے جائیں گے، 5 جملے، 10 جملے، 15 جملے، جو یعنی سہولت سے جس کو یاد کیا جا سکے، ایک تو جو سبق ہمارا ہوگا اس سبق سے ریلیٹڈ سوالات رہیں گے، ان سوالات کے جوابات آپ کو روز کے طور پر حل کرنا ہے، وہ آپ کا رہے گا، وہ سبق جو بھی ہوا رہے گا اس بیس پر سوالات رہیں گے، ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد ہم کو دکھانا ہے، دکھانے کی شکل یہ رہے گی کہ آپ اس کا فوٹو لیں گے، فوٹو لینے کے بعد ہم کو ہمارے پرسنل نمبر پر جو ہے آپ ہم کو واٹس اپ کر دیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد اگر اس کے اندر کچھ غلطی رہے گی تو آپ کو واٹس ایپ پر ہم رپلائی کر دیں گے، اگر کچھ غلطی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا نام ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات رہے گی کہ آپ اس کو ماشاءاللہ سمجھ کر اور اچھی طریقے سے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف رائٹنگ کے لیے پی ڈی ایف آپ کو جو ہے شیئر کیا جائے گا، اس کا آپ کو پرنٹ آؤٹ لے کر اس پہ ڈیلی روزانہ ایک پیج لکھنے کی پریکٹس اور مشق کرنی ہوگی۔ تو یہ اور لکھنا بھی ہے، لکھنے کے بعد پھر وہ پریکٹس کیے ہوئے یعنی جو ایک پیج آپ نے لکھا ہے اس کی بھی فوٹو لے کر آپ کو ہمارے واٹس ایپ پر بھیجنا رہے گا۔ تو یہ روزمرہ کا جو ہے یہ معمول رہے گا کہ آپ کو ہر سبق کے بعد سوالات کے جوابات کو ہم کو دکھانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں روزمرہ کے جملے دیے جائیں گے جو آپ کو یاد کرنا رہے گا، روزمرہ کے جو جملے رہیں گے ان کو یاد کرنا رہے گا۔ ان یاد کیے ہوئے جملوں کو اگر آپ آڈیو ریکارڈنگ کر کے ہم کو بھیجتے ہیں تو یہ نور علی نور، بہت اچھی بات رہے گی، اور روزمرہ یاد کرتے جائیں گے تو ہی بہتر رہے گا، ورنہ کیونکہ فار ایگزامپل بیسک انگلش والا ہم نے آج ایک سبق پڑھایا، اور اس سبق سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو کچھ روزمرہ کے جملے دیے، یہ جملے آپ نے چھوڑ دیے، دوسرے دن سبق آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے 10 جملے آ جائیں گے، تو روزانہ جملے آپ کے جمع ہوتے جائیں گے، اس لیے بیٹر یہی رہے گا کہ روزانہ کے جملے اگر یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کلاس کے ختم ہونے تک یعنی 10 15 کلاسز 20 کلاسز کے اندر آپ کو کیا نام ہے ایک الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، 100 150 200 300 الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ جب تک ہم ٹینس پر پہنچیں گے یعنی بولنے والی استھتی کے اندر جب ہم پہنچیں گے
جب بولنے والے اسباق کے اندر آپ پہنچیں گے، جیسے کیا نام ہے سمپل سینٹینسز، ہم یہاں پر آئیں گے، ہمارے اسباق جو ہے یہاں پر پہنچیں گے. سبق نمبر کیا نام ہے ہمارا جب آئے گا سبق نمبر 14 سمپل سینٹینسز میں آئیں گے. اس وقت تک آپ دیکھ لیجئے 13 اسباق ہوں گے، اور ہر 13 سبق میں منیمم جو ہے روزانہ آپ کو 10 سے 15 جملے، 20 جملے، کسی دن جو ہے الفاظ کا ذخیرہ رہے گا، کسی دن جملوں کا ذخیرہ رہے گا، تو وہ سارے آپ کو 13 اسباق کے اندر جمع کر لیں گے. تو اگر روزانہ آپ 10 کا ہی لگائیں تو آپ کے پاس 130 جملے جمع ہو جائیں گے. 130 جملے جمع ہوں گے. پھر سمپل سینٹینسز کا جب سبق آئے گا، کس طریقے سے جملہ فریم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے جملے بنائے جاتے ہیں، جب یہ سبق آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس پہلے سے ہوگا. تو یہ جو جملے بنائیں گے آپ طریقہ سیکھ لیں گے تو بسہولت آپ انگلش کو بول سکیں گے. پھر اس وقت آپ کو دقت نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ ان اسباق میں دیے گئے جملوں کو، روزمرہ کے الفاظ کو آپ استعمال یاد نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو انگلش بولنے کے اندر یا جملے بنانے کے اندر آپ کو بہت ہی دقت پیش آئے گی. پھر اس کے بعد ہم سمپل سینٹینسز کے بعد جو ہے پارٹس آف اسپیچ شروع کر دیں گے. پارٹس آف اسپیچ، پھر اس کے بعد پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلا کائنڈس آف ناؤن پڑھیں گے، جینڈر پڑھیں گے، فارمیشن آف فیمینن جینڈر، کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنس اینڈ جرن کو پڑھیں گے. پھر کیس کو پڑھیں گے، پروناؤن کو پڑھیں گے، ایڈجیکٹیو کو پڑھیں گے، ڈگری آف ایڈجیکٹیوز کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد فارمیشن آف کمپریٹیو اینڈ سپرلیٹیو کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آرٹیکل کو پڑھیں گے. تو یہ کچھ 5 چیزیں ہیں، یہ ان کو ہم کیا نام ہے پارٹس آف اسپیچ کا یہ 4-5 چیزوں کو ہم کور کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارا جو سب سے آخری سبق ہوگا ٹینس کا ہوگا، یعنی افعال کا ہوگا. ایکٹیو وائز پہلے پڑھیں گے، جو 12 ہیں ان کو ہم کور کریں گے. اس سبق کے اندر ایک ایکٹیو وائز کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر جملے بنائیں گے، بات کریں گے، بات چیت کی پریکٹس ہوگی اس میں. پھر اس کے بعد ہمارا پیسیو وائز رہے گا. پیسیو وائز جو 8 ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، ان کو کور کریں گے، ایکٹیو وائز کو اور پیسیو وائز کو. تو یہ ہمارا پورے 3 مہینے کا ٹوٹل کورس ہے. اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کیا نام ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی فائدہ ہوگا، اور جو اسباق دیے جائیں گے ان اسباق کو آپ یاد کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. ورنہ جو ہے اگر آپ صرف سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سماعت والی چیز ہے نہیں، یہ تو ایسا ہے نہیں کہ آپ دور شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے حدیث کی سماعت چل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ چل رہا ہے، آپ سو رہے ہیں کلاس کے اندر جو ہے پھر بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہ دینی کیا نام ہے دینی تعلیم نہیں ہے کہ آپ صرف سماعت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بولنے میں پرفیکٹ ہو تو آپ کو جتنے بھی جملے دیے جائیں گے ان جملوں کے ذریعے سے آپ بولنا شروع کریں، ان جملوں کو آپ روزمرہ میں استعمال کرنا شروع کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ لکھنے میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو لکھنے کی پریکٹس کرنی پڑے گی. سارے اسباق کو آپ لکھ لیں. آپ جو پی ڈی ایف ہم بھیجیں گے پی ڈی ایف کو دیکھ کر آپ لکھ لیں، آپ تو اس میں آپ جو ہے کیا نام ہے پرفیکٹ ہوں گے. اور اگر کیا نام ہے ظاہر سی بات ہے لکھنے سے لکھنا آتا ہے، بولنے سے بولنا آتا ہے، اور پڑھنے میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، پڑھنے میں آپ مہارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ریڈنگ کرنی پڑے گی. ایک الفاظ کو جو ہے ریڈ کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے ہمارے اسباق بڑھتے ہوئے جائیں گے کے بعد دیگرے تو اس میں بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے سینٹینسز آئیں گے تو اس میں آپ ریڈنگ میں پریکٹس کریں گے. جب ہمارا سمپل سینٹینسز ختم ہو جائے گا، ٹینسز کا جب شروع ہوگا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے جب ہمارا پارٹس آف اسپیچ چلتا رہے گا اس دوران ہم جو ہے ریڈنگ بھی کروائیں گے. تو ریڈنگ کے اندر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو ریڈنگ آئے گی اس کے ذریعے سے. تو یہ ہمارا پورا جو ہے کیا نام ہے سینیریو ہے، یہ پوری ہماری ترتیب رہے گی اس طریقے سے سبق کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور اسی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی اور اس کے اندر پروگریس کرنے کی اور کچھ پانے کی جو ہے یہ ہماری جو ہے پورے 3 مہینے کا جو ہے یہ شیڈیول ہے. اگر کسی صاحب کا اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سر کلاس کتنی دیر تک ہوئے گی؟ اب کلاس میں ایک سبق ہونے کا جتنا بھی وقت لگ جائے، 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگے یا 1 گھنٹہ لگ جائے. ٹھیک چلو. جی سبق کے اوپر رہے گا، جب تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک سبق چلتا رہے گا. ظاہر سی بات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کسی کی مناسبت ہے انگلش سے، کسی کچھ نہیں ہے تو اس میں جی تو ٹائم لگے گا. بالکل. جیسے میں ہوں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے پہ انگلش نہیں آتی ہے بالکل بھی. جی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا جی جی پہلا بیچ ختم ہوا ہے ماشاءاللہ. لوگوں نے ایک دم ایسے ہی شروع کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، اے بھی نہیں آتا تھا،
مگر ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ بولنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا. جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے تو چیزیں آئیں گی نہیں. یہ تو ضروری ہے جی، اس جی کے لیے محنت تو ضروری ہے. محنت ضروری رہے گی. محنت اولین شرط ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سارے اسباق مل رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں باقاعدہ سے، پھر آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں آیا. تو ایسا نہیں ہوگا. جیسی میں نے ابھی مثال دی ہے کہ جو اس کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑیں گی. جی جی جی. کیونکہ اس کے اندر انگلش لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کا کوئی سی بھی لینگویج ہے، آپ کوئی سی بھی جی لینگویج لے لیں، کسی بھی لینگویج کے اندر اگر آپ کو برکت چاہیے تو اس کے لیے حرکت ضرور ہے. جی جی یہ تو ضروری ہے. جی جی. ہاں بس تھوڑی سی بات یہ پہ شروع میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کون سا لفظ کس چیز کا ساؤنڈ دیتا ہے، کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہاں وہ کل کے ہاں سبق میں انشاءاللہ ساری چیزیں ایک کے بعد دیکھ رہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بنیادی انگریزی کے اندر جو ہمارا پہلا سبق ہے، اس پہلے سبق کے اندر ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ الفابیٹس کتنے ہیں، لیٹرز کتنے ہیں، ان کو جی لکھنے کا جی جی. طریقہ کیا ہے، پھر ان کے ساؤنڈز کیا ہیں. بتایا نا آج اس میں سبق کے اندر جو ہے ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا ہے. پروننسیشن والا سبق کون سے نمبر پر ہے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ ہے دیکھیں پروننسیشن یہاں پر ہے، 11ویں نمبر پر ہے. یہ ہر لفظ کا جو ہے کس طریقے سے کتنے طریقے سے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. اے ہے تو اے کو کتنے طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے. اے کا ساؤنڈ کیا ہے، ای کا ساؤنڈ کیا ہے، آئی کا ساؤنڈ کیا ہے، او کا کیا ہے، یو کا کیا ہے. یہ 5 یہ الگ اس لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ مین 5 ہیں. یہ مین 5 ہیں. جس طریقے سے ہمارے عربی کے اندر یا قرآن کے اندر جیسے ہوتا ہے الف یا واو ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ 5 ہیں انگلش کے اندر، اے ای آئی او یو. اس لیے ان کو الگ کر کے رکھا گیا. اس کے علاوہ بھی جتنے الفاظ بچیں گے ان سب کے جو ہے تلفظ کے بارے میں یہ ہمارا سبق رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا. جی تو سارے چیزیں ایک کے بعد دیکھ رہے، ایک کے بعد جو چیز جس سے کنیکٹڈ ہیں، سارے ایک دوسرے سے اسباق کنیکٹڈ ہیں، تو اسی اعتبار سے جو ہے ان سب کو جو ہے ڈسکس کیا جائے گا. بیسک جو ہمارا کل ہوگا پہلا سبق، تو اس میں یہ سب چیزیں رہیں گی. ٹھیک ہے. تو الفاظ ہیں، لیٹرز ہیں، ورڈز ہیں. پہلے مہینے میں 4 دن کلاس رہے گی، مہینے میں، ہفتے میں. ہاں پہلا مہینہ آپ نہیں مان کے چلیں جب تک ہمارا جو ہے ہمارے پاس کچھ الفاظ کا ذخیرہ نہ جمع ہو جائے اور سمپل سینٹینسز ہم بنا نہ لیں. جب آپ اس قابل آپ ہو جائیں گے کہ جو ہے کہ آپ کے پاس کچھ الفاظ کا ذخیرہ ہو گیا، ابھی آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں تو پھر ہم اسی وقت سے، اگر آپ 15 دن کے اندر ہمارا یہ بیچ اس قابل ہو گیا کہ وہ بولنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو بالکل 15 دن کے بعد ہی ہم 5ویں کلاس شروع کر دیں گے، جس میں صرف اور صرف بولنے کے اوپر رہے گا. جس میں آپ بولیں گے، ہم بولیں گے، ایک دوسرے سے بولیں گے، ٹاپک دیا جائے گا آپ کو، کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو بولنا پڑے گا. تو پہلا مہینہ لکھنے پڑھنے کے لیے ہوا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہر دن کا اسباق جو ہے 10:15 سے ہی ہوگا مولانا؟ جی روزانہ 10:15 بجے رہے گا. اچھا. تو جمعہ کے دن والا تو پھر ہمارا جب شروع ہوگا تو جی جی. احباب کی سہولت دیکھیے، تو اگر چاہیں گے پہلا پڑھنا تو وقت کے اعتبار سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہم اس سے پہلے ٹائم ڈال دیں گے. جی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب کہ آپ جمعہ کے دن کتنے بجے سے شروع ہو؟ تو وہ تو ڈسکس کیا جائے گا نا گروپ کے اندر. اچھا اچھا. ہاں گروپ کے اندر تو ہم جی ڈسکس کریں گے نا، ظاہر سی بات ہے کلاس کے اندر پوچھیں گے سبھی سے، اسی کے جی بعد وہ جی ڈیسائیڈ ہوگا نا وہ وقت کا، جس کو جی. سب کی سہولت کے اعتبار سے وقت متعین کریں گے. اگر اکثریت رائے رہے گی کہ بھائی 10:15 بجے ہی صحیح ہے تو وہی چلے گا ٹائم. اکثریت رائے جی رہے جی. گی نہیں 10:15 بجے سے ٹائم ہٹا دیا جائے تو اچھا پہلے کر اچھا. دیا جائے تو پہلے کر دیا جائے گا. تو مولانا آج کے سبق کو کیا کریں، نوٹ کر لیں ہیں؟ ہاں اگر آج کا ہم تو نوٹ کرنا. ہاں. آج کا تو یہی تھا، انٹروڈکشن تھا. یہ PDF میں آپ کو اچھا شیئر کر دوں گا کے اندر. اچھا اچھا. جی جی. تو ویسے تو کوئی آج یاد کرنے کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، بس سمجھنے کی چیزیں تھی. شیڈول بنانے کا جی تھا جی. آپ کے.
تو پھر انشاءاللہ العزیز تو جی ایسے اسباق ہوں گے، یاد کرنے کا رہے گا، زیادہ زور جو ہے آپ لوگوں کو یاد کرنے پہ دینا پڑے گا۔ شکریہ مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرے ایک دو سوال ہیں۔ جی جی پہلا سوال فیس کے متعلق، جی، فیس کتنی ہوگی وغیرہ؟ فیس کے متعلق تو شاید ہم نے جو ہے پرسنل میں ہر ایک کو میسج کیا ہوا ہے، 1250 روپے ہیں پورے کورس کی فیس ہے، جو انتہائی مناسب ہے۔ مدرسے میں کام کرنے والے کے لیے میرے خیال میں جو ہے کوئی زیادہ فیس نہیں ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، فی الحال دور حدیث میں ہوں، گجرات جی سے جی ہوں۔ جی، جی، اور یہ کب تک چلے گا؟ یہ کورس کی مدت کتنی ہے؟ کورس کی مدت تقریباً 3 مہینے، 40 کلاسز ہوں گی ٹوٹل آپ کی، 40 اچھا۔ اسباق، سوری کلاسز کہہ رہا ہوں، اسباق، ہاں ٹوٹل وہ آپ 40 کی وہ اسباق۔ آدھا گھنٹے والی ویڈیو ہے، کل آپ نے شیئر کی تھی تو دیکھا میں نے، جی وہی اسی ترتیب سے؟ ہاں ہاں، جی اچھا۔ ٹوٹل 40 کلاسیں ہیں ہماری، سوری 40 اسباق ہیں، جی جی حضرت۔ ہاں 40 اسباق ہیں۔ اب وہ 40 اسباق جب تک کور ہو جائے انشاءاللہ العزیز، 3 مہینے کے اعتبار سے ٹوٹل بنتے ہیں وہ، تو اگر پہلے بھی ہوتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بیچ کے اوپر رہے گا کہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے بہت جلدی کور کر لیا۔ جی جی ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کو اچھا رسپانس رہے گا ہمارے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ بہترین پڑھ رہے ہیں، سبق کو جلدی پڑھا رہے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے زیادہ سبق دیں گے۔ دیے ہوئے سبق کو آپ آسانی سے سہولت سے یاد کر لیں گے تو ہم آپ کو ظاہر سی بات ہے زیادہ سبق دیں گے۔ جی دیا ہوا سبق جو ہے کیا نام ہے بآسانی آپ لوگ نہیں یاد کر پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں ہم کو کم کرنا پڑے گا۔ جی مگر جو لیسنس ہیں وہ پورے ٹوٹل 40 لیسنس ہیں۔ جی، اس کورس کے لیے کوئی کتاب ہے خاص؟ نہیں، یہ ہم سارے اسباق کو، ہم سارے اسباق ہر ایک سبق کا PDF آپ کو بھیج دیں گے۔ ابھی جس طریقے سے ہم نے بتایا نا کہ ہر سبق ہوگا تو ہر اس سبق کا ہم PDF آپ سے شیئر کر دیں گے۔ جی، میں تاخیر سے، میں تھوڑا لیٹ جڑا اس میں، ابھی آپ نے جی شیڈول بتا دیا، میں رہ گیا۔ جی، تو یہ جیسے سبق کا یہ PDF ہے، جی جیسے کل ہمارا پہلا سبق ہوگا تو سبق کا یہ PDF ہے، پوری PDF بک ہے یہ، جو 21 پیجز کی ہے۔ تو یہ سبق ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر یہ سیم PDF جو ہے فائل آپ کو ہم شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہوگی تو آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیں، ورنہ تو پھر جو ہے جو اس کو آپ 1 سے 2 مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ بآسانی بسہولت سمجھ میں آ جائے گی۔ پڑھیں گے تو پڑھنے کے لیے آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی ہو جائے گا۔ ہر سبق کے بعد سوالات دیے گئے ہیں، پھر اس جی، کے بعد اس طرح سے 40 سبق کی 40 PDF ہوں گی۔ جی انشاءاللہ العزیز ہر سبق کا PDF رہے گا آپ کو، اور ہر PDF میں سوالات رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیلی یوز سینٹنسز رہیں گے، یعنی روزانہ استعمال ہونے والے جملے اور اہم الفاظ رہیں گے ہر سبق کے اندر۔ اچھا جی جی لیکن اگر کوئی ایسا سبق آتا ہے کہ سبق کے اندر ہی نئے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں تو پھر یہ والا پارٹ نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سبق کے اندر جب نئے الفاظ رہیں گے تو ان کے اوپر آپ کو فوکس کرنا رہے گا۔ پھر اگر ہم یہ والا بھی دے دیں گے تو پھر آلریڈی بوجھ ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ بھی یاد کرو یہ جی، بھی یاد کرو۔ یہ PDF رہے گی، اسی کے اندر ہمارا لیسن وغیرہ سب کچھ آ جائے گا؟ جی جو ہم پڑھائیں گے، جتنا بھی ہم پڑھائیں گے وہ ساری کی ساری باتیں ہم آپ کو PDF میں لکھ کے دیں گے، PDF کی شکل میں، PDF کی شکل میں دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سبق ہم کیے ہوئے رہیں گے اس کا ریکارڈڈ ویڈیو بھی رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا۔ جی، اور کوئی صاحب کا کوئی سوال ہے؟ آپ سے کال پر بات ہو سکتی ہے نا؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ جی
جی ہاں میں ایک بات میں ایک جی بات فرمائیے. ایسی کہنا چاہتا ہوں آپ کو نہیں, جی مطلب ہمارے جو ساتھی ہے جی بھائی, مجھے تو مولانا کا انداز, میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھا ہمارے ساتھیوں سے مخاطب جو ابھی فی الحال ساتھ میں ہیں ان کے, کہ جی جی میں کورس کی تلاش میں ہی تھا کہ مجھے کوئی ایسا انگریزی کا کورس مل جائے. تلاش کیا تو مجھے ابھی ایک کورس مجھے ملا تھا, وہ 3,000 کے قریب تھا. اور ماشاء اللہ مولانا کی ترتیب بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو مجھے پسند بھی آئی, اچھی بھی لگی. ان کا جو انہوں نے جو تعارف کرایا اس اعتبار سے پسند بھی آیا, اور قیمت فیس بھی ان کی مناسب ہے, خاص طور پر مدرسے کے طلباء کے لیے. تو میری تو رائے ہے کہ اس کے اندر شرکت کریں, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اور انشاءاللہ. مدت بھی, اور خاص بات کہ رات کا ٹائم ہے, جیسے طلباء کے لیے تو آسانی ہوگی. اور جی دوسرا, جی ہفتے میں 4 دن ہے, یہ ایک سہولت ہے. بعد میں جا کے 5 دن ہو جائیں گے تو بھی ہفتے میں 2 دن تو چھٹی ہی ہے ہمارے لیے. اس کے اندر ہم کچھ چھوٹ گیا ہو تو اس کو کور کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھا کہ پورے جو سبق انہوں نے پڑھائے ہیں, جو سبق کلاسز ہے, تو تقریباً اکثر کلاسز انہوں نے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کر دی ہے ہماری سہولت کے لیے. تو وہ بھی ایک فائدہ ہے ہمارے لیے. نہیں, دوسرے, ابھی جو لائیو کلاسیں چلیں گی نا ہماری, جی ہاں سر, ابھی مثال کے طور پر یہ آج کی کلاس ہماری جو چل رہی ہے, یہ ابھی کلاس ہم نے جو لے رہے ہیں, یہ ساری کی جی, ساری ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کو اس اچھا کا, اچھا جی, ہاں, اس کا لنک ہم جو ہے, یا تو اگر وقت اجازت دے گا تو ہم اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے. اگر وقت اجازت نہیں دیتا ہے تو ہم اس ویڈیو کا لنک صرف شیئر کر دیں گے. وہ یوٹیوب پر نہیں رہے گا بلکہ وہ ہمارے پاس رہے گا, مگر اس لنک کے ذریعے سے آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں. اچھا اچھا ہاں, جی. یہ یہ سہولت بھی آپ ایک کو رہے بہت گی. اچھی چیز ہے. ہاں, میں نے دیکھا ہر مولانا, سبق کا ویڈیو بھی ملے گا اور PDF بھی ملے گا. آپ میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں, میں نے جی جی دیکھا کہ ایک سر ہے, وہ بھی اچھا ہی پڑھا رہے, ان کو کچھ برا نہیں کہیں گے, پر یہ کہ ریکارڈیڈ کلاسز کے لیے بھی وہ مستقل فیس لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو یہ ہمارے لیے سہولت ہے اور مفید ہے کہ ہمیں ایک ساتھ میں 2 چیزیں, ریکارڈیڈ بھی ملے گی اور لائیو بھی ملے گا, تو ہمارے لیے, اور کم فیس میں. دوسری اچھی بات, تو ساتھیوں کو شرکت کرنی چاہیے, فیس بھی مناسب ہے. جی حضرت, انشاءاللہ میں تو تیار ہوں مولانا, کل جی سے جی شرکت کروں گا. اور اس کے لیے کچھ کاپی وغیرہ ہاں, چاہیے. ظاہر سی بات ہے, طالب علم بنا کاپی قلم کے تو جی جی, ادھورا ہی ادھورا ایسا ہی ہے. یہ یعنی آپ جو درس کے لیے تو میں انشاءاللہ, آپ لائیو چلے گا تو اس کے لیے تو ایک کاپی چاہیے ہی برابر. جی دوسرا, ہوم ورک کے لیے مستقل کوئی کاپی. ہاں, ہوم ورک کے لیے ایک الگ سے رکھیں, جس میں آپ اس کا رکھیں کہ اس میں ڈیلی ہوم ورک آپ کرتے جائیں, اس کا فوٹو کھینچیں اور آپ بھیج دیں ہم کو. پھر وہ سمجھ لیجئے کہ یہ سستی والی رہے گی تو چلے گا. جی ہاں, البتہ جو ہے, جو آپ کے یومیہ والے جو جملے ہیں, جی یومیہ جملے جو رہیں گے آپ کے, اگر وہ تھوڑی کوسٹلی کاپی آپ خرید لیں اور روزانہ کے جملے ایک جگہ پر آپ جمع کرتے ہوئے چلے جائیں, جی ہاں, تو وہ بہت ہی بہتر رہے گا آپ کے لیے. وہ آپ کا ذوق اور شوق کے اوپر رہے گا, ورنہ تو PDF تو ساروں کے اویلیبل ہی رہیں گے. سارے اچھا اچھا روزمرہ والے جملے جو ہیں, جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی چھوٹے جملے رہیں گے, کبھی بڑے جملے رہیں گے, تو وہ آپ کی نوٹ بک کے اندر, ایک تو اس سے آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے نظروں کے سامنے سارے آ جائیں گے. PDF تو الگ الگ رہے گی نا, مگر وہ نوٹ بک پر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے سارے سامنے رہیں گے. اب اس میں جو ہے, آپ کو جس دن چھٹی ملتی ہے, جمعہ ہفتہ اتوار جو چھٹی والا دن رہے گا, اس دن اگر آپ اس کے اوپر دہرانا چاہیں تو ایک نظر دوڑائیں گے پیچھے تو آپ دوہرا سکتے ہیں. بآسانی رہے گی, سہولت رہے گی, آپ نظروں کے سامنے رہے گا تو کبھی بھی خالی وقت رہے گا, آپ کی نظر اس پہ پڑے گی تو آپ کو, یار یہ میرے کو یہ والا پیج میرے کو کچا لگ رہا ہے, چلو اس کو دوہرا لیتا ہوں. تو وہ جی سہولت. ہاں, تو 2 کاپی آپ رکھیں. اور تیسرا جو ہے, ہم لکھنے کے لیے ایک PDF بھیجیں گے, جس کو کرسیو رائٹنگ کہا جاتا ہے. لکھنے کے لیے جو ہے کرسیو رائٹنگ والی ایک نوٹ بک آتی ہے. اگر مارکیٹ سے خریدنے جائیں گے تو ہمارے زمانے میں تو وہ اس کی قیمت تقریباً 70 یا 80 روپے تھی.
ابھی میرے خیال میں شاید 120 یا 130 روپے ہے کرسیو رائٹنگ والی, وہ صرف لکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ جو ہے مارکیٹ سے نہ خریدنے جانے کے بجائے اس کا ہم PDF بھیج دیں گے اور آپ جا کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں گے. پرنٹ آؤٹ میرے خیال میں آپ کو وہ 25 پیجز کا ہے تو آپ کو 25 روپے میں دے دے گا آرام سے, 25 روپے میں یا 30 روپے میں. کرسیو رائٹنگ یہ رائٹنگ درست کرنے کے لیے؟ جی رائٹنگ درست کرنے کے لیے ہے. تو اس میں کا ایک پیج آپ لکھیں گے تو وہ روزانہ جس طریقے سے آپ سوالات کے جوابات کا فوٹو لکھ کر وہ کیا نام ہے بھیجیں گے, تو اسی وقت آپ کو اس کا بھی ایک پیج آپ کو جو ہے لکھنا ہے اور اس کی بھی فوٹو لے کے بھیجنا کہ آج یہ ہم نے لکھ لیا ہے. جی حضرت, جی تو اس میں آپ کی یہ بھی یاد دہانی کے لیے گروپ میں ایک میسج کر دیجیے, تو آپ PDF بھیج ہی دیں گے. جی ہاں PDF ہم کل بھیج دیں گے, کل کے سبق کے بعد انشاءاللہ گروپ میں ہم ڈال دیں گے. جی بہت اچھا. اور کسی کا کوئی اعتراض یا کوئی اشکال ہے؟ نہیں کچھ نہیں, ماشاء اللہ اچھا ہے, انشاءاللہ شرکت کرتے. انشاءاللہ العزیز. جی جی بہت بہت شکریہ مولانا, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اگر کسی کا کچھ بھی ہو رہا تو آپ ہمارے پرسنل نمبر پر جو ہے آرام کا کھانا کھایا میسج بھی کر سکتے ہیں آپ, اور جو ہے کیا نام ہے یا کال کرنے کی نوبت ہے تو کال کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تبھی اٹھاتے ہیں, ورنہ تو میسیجز کا رپلائی تو ہمیشہ دے دیتے ہیں بسہولت. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں سبھی لوگ انشاءاللہ کلاس کے اندر اسی وقت پر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا جزیلا. جزاک اللہ.